بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ وبا کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، اور جو سخت ترین ناقد تھے عمران خان کے اور ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، اب وہ بھی خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور کیسز کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں جن ممالک میں وبا تیزی سے کم ہو رہی ہے، ختم ہونے کی جانب بڑھ رہی ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وبا پر قابو پا لیا ہے۔ اب احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر عید میں اور محرم پر، تو اگر احتیاط کر لی گئی تو انشاءاللہ یہ وبا جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بات جو عمران خان صاحب نے کہی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور وہ بہت کم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 2020 مافیا سے ٹکرانے کا سال ہے، اور جب تک مافیا اس ملک میں ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرف ایک قدم اٹھا لیا ہے عمران خان نے، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور احکامات جاری کر دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی شوگر مل مافیا میں لوگ ملوث ہیں، یعنی تمام شوگر ملز کا آڈٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ SCCP کے حوالے سے تو ایک طرح سے اس سے باز پرس کی گئی ہے کہ کیوں نہیں پہلے اقدامات کیے جا سکے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف پہلے کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ جو یہ کارٹلز بنتے چلے گئے، کارٹل بن گیا، اس پر کیا کیا گیا۔ اب FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک، تمام 3 صوبوں کے چیف سیکرٹریز، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کارروائی کی جائے۔ اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور FBR سے کہا گیا ہے کہ شوگر مل مالکان کے مالی معاملات کو دیکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی خبر جو آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آ رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مخبر پکڑا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ یہ مافیا کا مخبر کون تھا، کس طرح سے بھرتی ہوا اور کن کے لیے کام کر رہا تھا، وہ تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ بڑی اہم ہے، اس سے اس سارے کھیل کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس پر آنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں کہ محکمانہ طور پر کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شوگر مافیا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے بہت بڑا، اور اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر ملز ریئیکٹ کرتے ہوئے کرشنگ اگر بند کرتے ہیں، چینی نہیں بناتے، تو اس سے ایک وقتی طور پر بحران آ سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی تک پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ پہلے بھی جا کر اسٹے لیے گئے تھے شوگر ملز کی طرف سے، اب جو وہ ختم ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب یہ کارروائی کا کہہ دیا گیا ہے اور کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر FBR ہے، نیب، SCCP اور FIA کو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے شوگر کمیشن کی بنیاد پر FBR، نیب، SCCP، FIA کو تحقیقات کا حکم دیا، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر مشیر برائے احتساب و داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے خطوط لکھ دیے ہیں، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور 3 صوبوں کو بھی خط لکھے گئے ہیں، اور خطوط کے ساتھ شوگر کمیشن رپورٹ بھی بھیج دی گئی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے کارروائی کرنی ہے، اور صرف 90 دن کا وقت ہے، اس کے اندر عمل درآمد رپورٹ ان کو بھیجنی ہے۔ اور FBR کو ملک بھر کی تمام شوگر ملز کا آڈٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ FBR کو شوگر ملز کی بے نامی ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرنے کا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی سامنے آئی تھیں، بے نامی ٹرانزیکشنز یہاں بھی ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حکمران خود ملوث نہ ہوں تو کرپٹ عناصر معاشرے میں پنپ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا جو کالی بھیڑیں حکومت میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور حکومت نے شوگر مافیا کی جانب سے جو بلیک میل کرنے کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تھریٹس بھی آئے تھے، اور جو کمیشن تھا، جو FIA کا کمیشن، اس کو تھریٹس بھی آئے تھے، اور اس کا نوٹس عمران خان صاحب نے لیا بھی تھا۔ اور اب یہ تاخیری حربے کہا گیا ہے جو شوگر ملز مالکان کی طرف سے اپنائے گئے تھے، اس کے بعد اب عدالتوں میں جو سماعت ہوتی رہی، اب اسٹے ہٹنے کے بعد اب یہ تیزی سے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ صوبائی حکومتوں کی دائرہ اختیار میں بھی چیزیں آتی ہیں، لہٰذا ان کا بھی یہ کام ہے۔ اب کیا سندھ حکومت اس طرح سے کام کرے گی، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب میں سندھ حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو بتانے والا ہوں، مخبر کی بات پر میں آتا ہوں، جلدی میں یہ اس کا بتا دوں، کیونکہ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اداروں پر کہ وہ کام کر کے دکھائیں۔ اب FIA اور SCCP کو کارپوریٹ فراڈ کی تحقیقات کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ SCCP کو ذمہ داران کے تعین قانون کے مطابق عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے،
اور گنا کاشتکاروں کو کم قیمت پر گنا خریدنے پر مجبور کرنا، اور یعنی ان کا گنا کم خریدا جاتا ہے کم قیمت پر، اور پھر سود بھی، تو اس پر بھی شوگر ملز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی کہا گیا ہے۔ اور ان کے مالی معاملات سارے دیکھے جائیں کہ کیا کیا جاتا تھا، اور پھر ان کے جتنے بھی ذمہ داران سامنے آتے ہیں ان کے خلاف پھر باقاعدہ اقدامات کیے جائیں اور کیسز بنائے جائیں۔ اور یہ بھی دیکھا جائے، اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ چینی کے ذخائر کے غلط استعمال اور مشکوک برآمدات کی تحقیقات بھی کی جائیں، تو ہر چیز سامنے لانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی جس طرح مسابقتی کمیشن ہے وہ شوگر مافیا کے خلاف اقدامات میں تاخیر کیوں اس نے کی، اس پر اس سے مسابقتی کمیشن سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ مسابقتی کمیشن وجوہات کا تعین کرے کہ شوگر کارٹل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ تو ایس سی سی پی کو الگ کہا گیا ہے، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ جتنے بھی ادارے آتے ہیں ان میں خاص طور پر یہ مسابقتی کمیشن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ اچھا، اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے، لیکن میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ جو مخبر ہے، جو جاسوس ہی کہہ لیں ان مافیاز کا، وہ کس طرح سے پکڑا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ اندر سے ایک بندے کو پکڑ لیا گیا اور اب اس کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چینی انکوائری کمیشن بنا تھا، اس کی تحقیقات کے دوران مختلف الزامات کے تحت معطل کیا گیا تھا۔ پہلے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں سجاد مصطفیٰ باجوہ، اب باقاعدہ محکمانہ کارروائی میں ان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے نوکری سے بھی برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب اس میں کیا سامنے آیا تھا کہ یہ موصوف ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ 20 فروری کو جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو چینی قیمتیں اس طرح بڑھی ہیں اچانک، اس کی تحقیقات کی جائیں، تو پھر ٹیمیں بنائی گئی تھیں، 9 ٹیمیں بنائی گئی تھیں۔ پہلے تحقیقات سامنے آئیں، پھر ان کا فورنزک کا کہا گیا، تو ان 9 ٹیموں میں سے ایک کو یہ ہیڈ کر رہے تھے، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ۔ تو پھر پتہ چلا کہ کچھ چیزیں سامنے آئیں، کچھ انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئیں کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جی یہ سجاد مصطفیٰ صاحب ایک تو مخبری کر رہے تھے، یعنی چیزیں بتا رہے تھے شوگر مافیا کو کہ اچھا، اور ان کو بتا رہے تھے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس اس حوالے سے تیار کر دیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کر رہے تھے، ان کو جو احکامات آ رہے تھے وہ بتاتے چلے جا رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے غیر معیاری، غیر تسلی بخش کارکردگی دکھائی، شوگر مل انتظامیہ سے روابط رکھے، اور رازدارانہ معلومات یعنی خفیہ معلومات جو تھیں، جو ایجنسیز کی معلومات تھیں، وہ بھی مل انتظامیہ کو دیتے رہے، اور کمیشن کے پاس جو حساس ریکارڈ تھا اس تک رسائی، کہ ان کو دکھاتے تھے یہ ریکارڈ آ رہا ہے جناب، یہ دیکھ لیں، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں، اور اس کے مطابق آپ نے جو ہیر پھیر کرنی ہے وہ کر لیں۔ اب یہ الزامات ہو گئے ہیں ثابت، اور اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو برخاست کر دیا جائے۔ اب میں ایک چیز بہت اہم جو میری نظر میں ہے کہ یہ آئے کہاں سے، پتہ کیسے چلا۔ یہ تو دیکھا گیا کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، پہلے کچھ رپورٹ آتی ہے شوگر مافیا کی طرف سے، پھر کچھ اور ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہیں، اور ان میں کیونکہ کچھ اور محکموں کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ لے کے آئیں، ان میں بڑا تضاد ہے، یعنی مل مالکان ادھر کچھ کہہ رہے ہیں، جو اس کی طرف سے سجاد مصطفیٰ باجوہ کی طرف سے رپورٹ آتی ہے اس میں کچھ ہو جاتا ہے، ان کو کیسے پتہ لگ رہا ہے۔ پھر میں ایک اور اہم بات بتا دوں کہ انٹیلیجنس اداروں کی معلومات تھیں، انٹیلیجنس اداروں نے ان کو پکڑا، اور اب اس وجہ سے وہ حساس معلومات ہیں، وہ بتایا نہیں جا رہا کہ کس ایجنسی نے کیا کیا ان کے بارے میں بتایا، لیکن جب وہ چیزیں چیک کی گئیں تو وہ ثابت ہو گئیں۔ اس میں ظاہر ہے دیکھا بھی گیا ہوگا ان کے پیچھے کس طرح سے کام کیا گیا، محنت کی گئی، بہرحال۔ اچھا، اب ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے بھی بڑے خط لکھے، میڈیا میں آ کے بھی بات کی، سوشل میڈیا میں کہ جی میرے خلاف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اب ان کا ذرا تعارف سنیں، یعنی ان کی ہسٹری دیکھیں کہ سجاد باجوہ کا پس منظر یہ ہے کہ سجاد باجوہ نے BA کیا جی 3rd ڈویژن میں۔ سجاد باجوہ 1990 میں FIA میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوئے تھے 1990 میں۔ کس طرح؟ اس دور میں ان کے والد تھے غلام مصطفیٰ باجوہ، وہ تھے MNA تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے MNA تھے، اور اس وقت حکومت بھی پیپلز پارٹی کی تھی 1990 میں جب یہ بھرتی ہوئے۔ پھر 1991 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے سیاسی بنیادوں پر جو لوگ بھرتی ہوئے تھے ان کو فارغ کر دیا، نکال دیا، اور ان میں سجاد باجوہ بھی تھے، ان کو برخاست کر دیا گیا۔ پھر 1993 میں پھر کیا ہوا جی، پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت میں آ گئی اور انہوں نے FIA میں دوبارہ ان کو رکھ لیا،
پھر 2002 میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت یہ دوبارہ نوکری سے برخاست ہوئے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ان کو پہلے بھی برخاست کیا گیا. تو پہلے بھرتی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اور سیاسی بنیادوں پر ہوئے، پھر نکالے گئے. لیکن پھر جب 2002 میں نکالے گئے تو 2007 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو نوکری پر بحال کر دیا گیا تھا. تو یہ ان کا ماضی ہے اور اب یہ پھر پکڑے گئے ہیں. اور اب دیکھیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تمام محکموں کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا. جہانگیر ترین صاحب باہر ہیں، وہ ابھی تک نہیں آ رہے. باقی لوگ بھی اس وقت خوفزدہ ہیں. عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر بھی دیکھ لیا، وہاں بھی اب سنوائی نہیں ہوئی. اور اب ان محکموں پر بھاری ذمہ داری آتی ہے، حکومتوں پر بھاری ذمہ داری آتی ہے، صوبائی حکومتوں پر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں پر، کہ اب وہ کس طرح سے ان لوگوں کو پکڑتے ہیں. کیونکہ مخبر تو پکڑا گیا ہے، اس سے بھی بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا، یہ کس طرح سے ان کو معلومات فراہم کر رہے تھے اور حقیقت میں کیا چیزیں ہو رہی تھیں. تو اگر یہ مافیا اس کی کمر توڑ دی جاتی ہے تو پھر پاکستان میں دیگر مافیا جو ہیں ان کا بھی ایک ایک کر کے خاتمہ کیا جا سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.